بانی مجلس کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. حضرات محترم، پڑھنے والے حضرات کافی ابھی موجود ہیں. تفصیلی بیانات پہلے بھی آپ سن چکے اور مزید انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. کیونکہ میرے بھائی کی والدہ مرحومہ اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کو عنوان بیان قرار دیا جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ فانی ہے، بلکہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پر ہے. جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی. گندم کے خوبصورت دانے دھرتی کے سینے میں خود کو فنا کرتے ہیں تو لہلہاتے ہوئے کھیت تیار. انسان کا معصوم بچپن، بھولا بھالا بچپن خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی کی منزل آتی ہے. جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو موت کی منزل آتی ہے. انسانی زندگی کے کل یہ چار ہی زمانے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت. یہ چار زمانے، اب ان چاروں کو یاد رکھیے گا: بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت. اب سوچ کے بتائیے کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ کیا یہ چاروں ایک ہیں؟ ان چاروں میں پہلا ہے بچپن. یہ زندگی کا پہلا زمانہ. اس پہلے کی نشانی ہے بات بات پہ رونا.
طلب کرنی تو رونا، کوئی شے چاہنی تو رونا، کوئی شے مانگنی تو رونا، خریدنی تو رونا، سوائے رونے کو کوئی کام ہی نہیں۔ اچھا رونا بھی دو قسم کا ہے بچپن کا، ایک وہ رونا ہے جو آپ کو یاد ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی کو یاد نہیں۔ وہ رونا جو کسی کو یاد نہیں ہے وہ رونا ہے جب تازہ تازہ ہم اس دنیا میں آئے تھے، ابھی تازہ تازہ قدم رکھا، ہوائیں چلتی دیکھیں، فضائیں مہکتی دیکھیں، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی ہمارا دل اس دنیا میں نہ لگا، رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ رونا ہے جو کسی کو یاد نہیں، اور رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اگر یہ پہلا رونا یاد ہوتا، دنیا کبھی رونے کو برا نہ کہتی۔ دو قسموں کا گزارش یہ ہے بزرگان محترم کہ وہ رونا جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں۔ اگر دنیا کو وہ رونا یاد ہوتا، اچھا مزے کی بات یہ ہے جب تک آپ روئے نہیں تھے نرسیں بھی اداس، ڈاکٹر اداس، بہنیں اداس، بھائی اداس، ماں اداس، سارا گھرانہ اداس، یہ زندہ بچے گئی نہیں۔ کیوں روئے رویا نہیں ہے، اور جب رو پڑا ہر طرف سے مبارکبادیں شروع ہو گئی کہ اب یہ زندہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر فرد نے کائنات میں آتے ہی رو کر بتایا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا۔ جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا جانتے ہی۔ بے شک بے شک۔ اچھا آپ کو چپ کرانے کے لیے اسلام نے آپ کو دو لوریاں سنوائی، ایک کان میں آذان، ایک کان میں اقامت۔ بے شک آذان دی گئی، اقامت کہی گئی۔ پہلی آذان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی، ورنہ اقامت صلاح کے بعد تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ اور جس دن ہم جنازہ گاہ میں پہنچے، میت رکھی گئی، نہ آذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی۔ آئے ہیں آذان ہے اقامت ہے، نماز نہیں ہے، گئے ہیں نہ آذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتے ہی اسلام نے آذان اور اقامت کہہ کر متنبہ کیا آپ کو کہ آج سے اس نماز کی انتظار کر جس کی یہ اقامت اور آذان کہی جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زمانہ بڑھتا چلا گیا، بچپن کا پہلا دور تھا، بچپن یہ زندگی کا پہلا دور تھا، رو دھو کے گزر گیا، اور اس رونے پر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مولانا نہیں کہتا تھا کہ گناہگار ہے، سب کہتے تھے معصوم ہے۔ تو کیا اب بھی پتہ نہیں چلا مولویوں کو کہ رونے سے معصومیت نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بچے اٹھیں گھر جائیں اور رونا شروع کر دیں۔
بھئی کیوں روتے ہو؟ وہ کہے جناب وہ مولی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے، مگر سوچ سمجھ کے رویا کرو، وقت وقت کی بات ہے، کبھی رونے سے جھڑکیاں بھی سن لوں۔ بھئی دیکھیں نا، دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہوئی میری ماں، وہ بیچاری سونا چاہے، میں تنہائی میں اس کا نہ سمجھ ساتھی میں رونا چاہوں۔ وہ ہے عقل مند، میں ہوں نہ سمجھ، اب عقل مند سونا چاہے، نہ سمجھ رونا چاہے، تو مصیبت پڑ گئی نا۔ عزیزان محترم، اچھا ہم نے کہا چلو رو دھو کہ یہ وقت گزر گیا، یہ شاید میرا ساتھ دے جائے گا، مگر یہ پہلا دور زندگی کا بڑا بے وفا نکلا۔ یہ چھوڑ کے ایسا بھاگا کہ اس نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ حوالے کس کے کر گیا؟ جوانی کے۔ یہ دوسرا زمانہ ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اس دوسرے کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں تیزی، مزاج میں غصہ، کسی کو مار دیا، کسی کو کوڑا رسید کر دیا، کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ گئے۔ یہ دوسرا زمانہ ہے زندگی کا۔ ہم نے چاہا چلو یہ دوسرا ہی ساتھ دے جائے، مگر یہ بھی بڑا بے وفا نکلا۔ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گیا، حوالے کر گیا تیسرے کا، جو زندگی کا تیسرا زمانہ ہے، جسے کہتے ہیں بڑھاپا۔ آنکھیں کمزور، جگر خون بنانے کے بجائے بلغم بنانے لگے، دو ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تین اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، چار حافظہ ساتھ نہیں دیتا، پانچ غذا ہضم نہیں ہوتی، چھ۔ ان چھ کے حوالے کر کے یہ دوسرا بات۔ اب ہم نے کہا چلو یہی ساتھ دے جائے، مگر اس زمانے میں ہرس بڑھ جاتی ہے، ہر شے کو جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے۔ کسی بوڑھے کی الماری کھول کے دیکھو، مزہ آئے گا۔ دنیا جہان کی چیزیں جمع ہیں، مگر کتاب کی جگہ جوتی رکھ دے گا، جوتی کی جگہ کلہاڑی لٹکا دے گا، کلہاڑی کی جگہ تمباکو رکھ دے گا۔ وہ ایک تیسرے دور کی پہچان یہ ہے، جمع کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے۔ جس طرح مخدوم صاحب اپنے دادے کی جد امجد کی تعریف کر رہے ہیں، ایسے آپ نعرے کا جواب نہیں دے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پیندگی بیوہ، نعرہ حیدری۔ جو بولے اس کا بھی بھلا، بہت صحیح، جو نہ بولے اس کا بھی بھلا۔ جو بھی میری مرشد ہادی بی بی پاک دامن کے پوترے کا نعرہ لگائے گا، 18 شعبان سیون میلے میں جائے گا۔ سب بولو، مل کے بولو، خدا حضرات کو خوش رکھے۔ اب ہم نے یہ چاہا کہ بھئی یہ تیسرا دور بڑا اچھا دور ہے، یہ ہمیں ساتھ دے جائے ہمارا، یہ بھی بے وفا نکلا۔ حوالے کر دیا چوتھے، جسے موت کہتے ہیں، مگر یہ چوتھا کوئی ایسا با وفا نکلا، یہ چھوڑ کے ہی نہ گیا، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، منکر نکیر کے وقت ساتھ، کوثر و تسنیم کے وقت ساتھ، پہلے کو
کسی نے نہ کہا بچپن برحق ہے، دوسرے کو کسی نے نہ کہا جوانی برحق ہے، تیسرے کو کسی نے نہ کہا بڑھاپا برحق ہے، چوتھے کو ساری دنیا نے کہا موت۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بڑی مہربانی، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ محمد آل محمد صلوات سے کرے مانے زمانہ بلندر صلوات۔ جناب مولانا ریاض حسین صاحب قبلہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ایسے بلبل سدا چہکتے رہیں۔ یہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ جناب ہم بھی داد دے رہے ہیں۔ ریاض کہتے ہیں باغ کو، یہ باغ کی فطرت کے خلاف ہے، نسیم کو جھونکا چلے اور باغ کرنے کا مقصد یہ ہے، بزرگان محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو فنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا، اور وہ کیا فرماتا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، وجہ رب کو فنا نہیں۔ ذو الجلال والاکرام، صاحب جلالت اور صاحب کرامت، وجہ رب کو فنا نہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، وجہ کسے کہتے ہیں علماء اپنے عالمانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، میرا قلندرانہ ہے ذرا سے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو مولانا ریاض حسین رتوال جیسی شخصیتیں علم کی گہرائی میں ڈوب کر بیان کرتی ہوں تو میرے جیسے کم فہم کی سمجھ میں بات نہ آئے، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں مولانا آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اور جب یہ وجہ بیان کرتے ہیں تو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ وجہ کی تعریف سمجھ میں آئی، جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے اسے عربی میں وجہ کہتے ہیں، اور نہ سمجھ میں آنے والا اللہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اور مجھ کو دین و دنیا کی راحت نہیں ملی، عمال کم ہوئے تو کہہ دوں گا حشر میں یا رب علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، اور ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی تاریخ کئی اعتبار سے اہم، کئی اعتبار سے اہم۔ آج پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے خوشی کا دن اس لیے ہے کہ آج بانی پاکستان اس دنیا میں تشریف، اور ہر کلمہ ہو اس لیے بھی مسرت کے دن ہے کہ جناب عیسیٰ تشریف لائے۔ آج کے دن اب اس میں دو پوائنٹ ہیں، ایک تو بعض کا یہ کہنا ہے آج کے دن ہے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا، دوبارہ وہ زندہ ہو کر آسمانوں کی طرف چلے گئے آج کے دن۔ اور تیسری تمام مومنین و مومنات کے لیے
مسرت کا سب سے بڑا دن اس لیے ہے کہ آج سرکار معصومہ قم کی ولادت کی بھی تاریخ ہے۔ بھئی ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں آپ عزیزان محترم، فرمائشیں اتنی ہیں کہ میں ان کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں ان حضرات کو وقت دوں اس لیے کہ میں تو بانی مجلس میں شمار ہوتا ہوں۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت آج ساری دنیا مناتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ۔ توجہ چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا لقب ہے؟ روح اللہ۔ اور ہماری مقدس کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہے۔ مثل آدم خلقہ من تراب، کہ جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکون، اور پھر جب حکم ہوا کن، بس کن کہتے ہی وہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے۔ توجہ ہے میری بات؟ اب یہ پتہ ہے مولانا ریاض صاحب مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چپ کے مجھے سمجھا رہے ہیں تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ مجھ سے چپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ تو نبی ہیں، بے باپ کے پیدا ہوئے۔ جو مولوی یہ کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، تو عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جو مولوی عیسیٰ جیسا ہوگا دین و دنیا میں گویا اس کا باپ ہوگا ہی نہیں۔ میری بات میں غور ہے صاحبہ؟ مگر یاد رکھیے گا آدم کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ آدم کی مثال دی نا عیسیٰ کی، اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدے میں جھک جائیں۔ اللہ نے بے روح کا سجدہ نہیں کرایا، توجہ کیجئے گا۔ بے روح کا سجدہ کرا دیتا، ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کو ساتھ نہ لینے دیتا۔ وہ کہتا ہمیں روکتے ہو بے روح بتوں کے سجدے سے؟ تمہارے خدا نے بے جان بت کا سجدہ نہیں کرایا فرشتوں؟ عالم الغیب دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے شرط لگا دی کہ جب تک روح نہ آ جائے سجدہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے دستور الہی یہی بن گیا کہ جب تک روح نہ آئے وہ سجدے کا حکم نہیں دیتا۔ یروشلم کی طرف رخ کر کے سجدے ہوتے رہے، مغرب مشرق شمال و جنوب کی طرف رخ کر کے سجدے ہوتے رہے، مگر کعبے کو سجدہ لازم نہ ہوا جب تک کعبے میں روح نہ پیدا ہو۔ روح کعبہ پیدا ہوا، مسجود خلائق بنا۔ تو عیسیٰ کی مثال آدم کی، آدم میں بھی اللہ کی روح ہے، اذا نفخت فیہ من روحی، ہے نا؟ آدم بھی کہہ سکتے ہیں میں روح اللہ ہوں، تو اس میں اللہ کی روح ہے، تو کیا وہ روح اللہ نہیں کہلا سکتے؟ جس میں اللہ کی روح ہے وہ روح اللہ بن جائے گا۔ مگر چیلنج سے ایک بات میری سن لیجیے، عیسیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے بڑھ کر ہیں، کہلاتے ہیں روح اللہ، مگر یاد رکھیے گا تلاش کرنے میں کئی روح اللہ مل جائیں گے، مگر میرا چیلنج ہے روح اللہ بہت ملیں گے مگر وجہ اللہ ایک رہے گا۔
اور آخری بات عرض کر کے اجازت لوں، وجہ چہرے کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں جسم کی پہچان ہے، اگر چہرہ نہیں ہوگا تو پہچان نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں، میں اپنی طالب علمانہ لہجے میں چہرے کی تعریف یہ کرتا ہوں، چہرہ کہلاتا ہے دل کا پرائیویٹ سیکٹری۔ دل کے پرائیویٹ سیکٹری کو چہرہ کہتے ہیں۔ بھئی دل تو اندر چھپا ہوا ہے، اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ دل کس سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے؟ افسران کو ملنے نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں جناب افسر سے ملنے کے لیے، وہ دور سے دیکھتا ہے، افسر تو کمرے میں بھی چھپا رہتا ہے، وہ جو اس کا پرائیویٹ سیکٹری ہے نا، وہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے کی مصیبت آ رہی ہے، ٹائم ضائع کرے گا، اور جیسے ہی قریب جاتے ہیں وہ اسی طرح ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہتا ہے عید کا چند ہو گیا، نظر ہی نہیں ہوں گے۔ اس منافقت کو ہم محبت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا بھائی چہرہ آپ کا کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنے کہ صاحب کیا بتائیں، آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، گل گل کے لڑ پہ ساڑھے نام۔ میں نے کہا پھر میرے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، کل پرسوں ہونا۔ اب جب 2 دن کے بعد آئے، آج میں نے دیکھا کہ سیکٹری صاحب خوش بیٹھے، میں سمجھ گیا آج صاحب خوش ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے دل کا پرائیویٹ سیکٹری ہے چہرہ۔ کسی کو دیکھ کر چہرہ پھول کی طرح کھل جائے، سمجھ جائیے دل خوش ہو گیا، اور اگر چہرہ اداس ہو جائے سمجھ لیے دل میں ابھی کدورت باقی ہے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو تو کائنات کا دل ہے، تو تو پردوں میں چھپا ہوا ہے، یہ جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، نمازیں سب نے پڑھی، روزے سب نے رکھے، حج سب نے کیے، زکاتیں سب نے دی، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے یا ناراض؟ رضی اللہ کہہ کر ہم بڈھے ہو گئے، اب کیسے پتا چلے تو کس رضی اللہ سے ناراض ہے اور کس سے راضی ہوا؟ وہاں سے جواب آیا میں نظر نہیں آؤں گا، میں نے اپنا ایک پرائیویٹ سیکٹری تم نے رکھ دیا ہے، وہ وجہ اللہ کہلاتا ہے، نام علی ہے، وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ توجہ ہے صاحبان؟ انہوں نے کہا کہ میں سامنے نہیں آؤں گا، وہ میرا چہرہ تم میں موجود ہے، وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، وہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ اور آخری فقرہ عرض کر کے بیان ختم کیا میں نے، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ہے رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے کرم اللہ، ساری دنیا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اب کہیں تو میں اپنے استاد کا بھی ایک فقرہ سنا دوں تاکہ سامنے قبر میں وہ دعا کریں میرے لیے۔ وہ کہنے لگے بیٹا ہم نے ان سب بزرگوں کو اس لیے مانا تھا کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم سے راضی ہو، اب اللہ کو ان سے راضی کرانا بھی ہمارے گلے میں پڑا ہو۔ ساری دنیا ہے رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے کرم اللہ، اللہ مکرم رکھے اس کے چہرے، کس کے چہرے کو؟ یہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وضاحت کہیں نہیں ہے، اس ضمیر کو آپ کے ضمیر پہ چھوڑ دیا ہے، جدھر آپ کا ضمیر ہے ادھر اس ضمیر کو لے جائیں گے۔ اور عزیزان محترم، بزرگان گرامی، یاد رکھیے گا
مولا نے جو ارشاد فرمایا نا، میں یمت یرنی، جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں ہر مرنے والے کے سرانے پہنچوں گا، میں ہر مرنے والے کے سرانے پہنچوں گا۔ بے شک۔ اب اس بحث میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیسے پہنچیں گے، کیوں کر پہنچیں گے، پہنچ بھی سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے، مولوی صاحبان کئی اس کی توجیحات کرتے ہیں، وہ پھر کبھی سے۔ یہ تو میرے مولا نے فرمایا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے مولا کے بغیر ملک الموت روح کھینچ ہی نہیں سکتا، بے شک بے شک، ان کی اجازت۔ اس لیے کہ ملک الموت آتا ہے روح کھینچنے، بے شک۔ اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر، اور فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک کہ اولی الامر موجود نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت کا بھی مزہ آ گیا۔ سرانے جو کرسی پہ دیکھا علی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ بس عزیزو، صرف ثواب کی خاطر ایک روایت اور سن لیجئے، یہ تو میرے مولا علی کا فرمان ہے نا، میں ہر مرنے والے کے سرانے آتا ہوں۔ بے شک۔ اب آئیے ملکہ کونین کا بھی فرمان سنا دوں۔ میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی سرکاری ڈیوٹی ہے اولی الامر کی حیثیت سے ہر مرنے والے کے سرانے جائے۔ یہ مناقب کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، شاید کوئی پھر حوالہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے حسین کا کوئی عزادار و ماتمدار مرتا ہے، اس کے پاس چل کے میں فاطمہ میں فاطمہ، اور جب شہزادی آتی ہے ملک الموت کی مجال نہیں ہے کہ وہ سیدھا سامنے آ جائے، 40 قدم پہ رک کر سر جھکا کر اجازت مانگتا ہے، ملکہ عالیہ یہ تیرے حسین کا عزادار ہے، یہ تیرا ماتمی ہے، کیا میں اس کی روح قبض کرنے آ سکتا ہوں؟ فرماتی ہے ہاں ملک الموت تو سرکاری ڈیوٹی پر ہے، آ جا، لیکن اتنا بتا دے تو اس کی روح کہاں سے کھینچے گا؟ تو کہتا بی بی میں اس کی زبان سے کھینچ لوں؟ فرماتی زبان کا نام نہ لینا، اس زبان سے اس نے لاکھوں دفعہ ہائے حسین۔ کہتا ہے بی بی میں اس کے سینے سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہے کفن ہٹا کر دیکھ، ماتم کا نشان ہے، سینے سے بھی نہیں کھینچنا۔ بی بی اس کی آنکھوں سے کھینچ لوں؟ فرماتی ہے میرا رومال دیکھنا، جہاں یہ روتا تھا اس کے آنسو میں جمع کرتی ہے۔ تو کہتا ہے بی بی پھر میرے لیے حکم کیا؟ فرماتی ہیں جاؤ جنت میں میرے محل کے صحن میں درخت میں پھول ہیں توڑ کے لاؤ، اور میرے بیٹے کے عزادار کو سنگھاؤ، اور جب ملک الموت وہ پھول سنگھاتا ہے تو مومن اور مومنہ کی روح خوشبو بن کے پھول میں سما جائے۔ فرماتی ہیں ان کو وہیں رکھ کے آؤ، اور قیامت کے میدان میں جب میری سواری آئے ان پھولوں کو میرے سامنے لانا، میں ان کی خوشبو سنوں۔ اب سمجھ میں آیا عزادار اور ماتمی کی منزل کیا ہے؟ اور قیامت کے دن اگر ہوش و حواس سلامت رہ گئے تو اس ٹھنڈک میں اس طرح بیٹھنا، ہر پڑھنے والے کی پڑھائی کو سننا، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اچانک آواز آئے گی یا اہل معشر غضوا ابصارکم، قیامت والوں آنکھیں بند کر دو،
अलकू रूसकुम, सरों को झुका लो। हमारी मजाल नहीं होगी, हम पूछें क्यों? अंबिया पूछेंगे जिब्रील क्या बात है? जवाब मिलेगा तुम्हें इल्म होना चाहिए, कायनात के सबसे बड़े मजलूम की माँ। एक आवाज आएगी, परवरदिगारा आज तेरी अदालत का दिन है, तूने करोड़ों फैसले करने हैं, अनगिनत फैसले करने हैं, मेरा भी एक मुकदमा है, उसका भी फैसला कर दे कि हाँ मेरे हबीब की बेटी तेरा क्या मुकदमा है? कि अल्लाह मुकदमा तो बहुत से हैं, एक ही का फैसला कर दे। मेरे घर से एक दिन में 72 जनाजे, एक दो नहीं 72। आज तक किसी ने तसल्ली न दी फातिमा तेरे घर पे क्या भी थे? मुझे उसका फैसला चाहिए। हुक्म होगा हाँ हम जरूर फैसला करेंगे। वमा अना बिज़ल्लामिल अबीद, मैं बंदों पर जालिम नहीं हूँ, लेकिन सैयदा तेरा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है जो बात बात पे गवाह मांगते हैं। दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए, मिसल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ इतना बता दे तेरे उन 72 कत्लों का कोई आईनी गवाह है, चश्मदीद गवाह या अल्लाह गवाह मौजूद है? अपनी अदालत के थ्रू बुलवा ले। कौन है वो? कि शाम में है मेरी बेटी, वो सर पे कुरान रख के फरियादें करती रही, मगर उसकी किसी फरियाद को किसी ने न सुना। हुक्म हुआ हूरो जाओ, फरिश्तों जाओ, नूरी महमिल पर बिठाकर शाम से गवाह बुलाओ। बस आखिरी जुमला है, अब आएगी क़यामत में क़यामत। जब दुनिया देखेगी हूरे खाली आ गई, फरिश्ते खाली आ गए, अल्लाह ने पूछा क्यों गवाह नहीं आया? अल्लाह आने से तो इनकार नहीं किया, उसने आने की एक शर्त लगा दी है। क्या शर्त है वो? कि मेरे अल्लाह से कह दो इससे पहले भी मैं दरबारों में जा चुकी हूँ, आज सबसे बड़े दरबार में आ रही हूँ, आज मैं अल्लाह के दरबार में नूरी महफिल पे नहीं आऊंगी, आज यूं आना चाहती हूँ जैसे शाम के बाजार में, इस तरह आना चाहती हूँ जैसे कूफे के दरबार में। और अगर क़यामत के मैदान में आ गई ना अली की बेटी, बंधे हुए हाथ, खुले हुए बाल, आगे आगे में हारी ज़ैनुल आबिदीन, खुदा की कसम सैयदा मुकदमा एक तरफ रख देंगी, रसूल शफाअत एक तरफ रख देंगे। मैंने एक बहुत बड़े आलिम दीन से ये फ़िक्रा सुना है, उस वक्त फरमाएंगी अब्बास भाई गवाही मेरी चलती रहेगी, पहले मेरा ज़ाती काम करो, जितने मेरे भाई को रोने वाले हैं उन सबको मेरे सामने लाओ और मेरी तरफ से सबको शुक्रिया अदा